الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ جو لوگ وابستگی اختیار کرنا چاہیں گے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیں گے تو ان کو اللہ پاک نے ان کے لیے راستہ بھی کھولا ہے اور کامیابی کا دروازہ ان کو اللہ کھولتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں ایسے ایسے حقوق ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کر دیے اور قائم کر دیے کہ جب انسان ان کو پورا کرتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہوتا ہے، اور اگر انسان ان حقوق کو پورا نہیں کرتا تو اس کے لیے راستے بند ہی ہوتے ہیں، کامیابی کا راستہ نہیں کھولتا۔ کامیابی کے راستے کے لیے حقوق جو اللہ کے نبی نے بتائے ان کو پورا کرنا ضروری ہے ان کی منشا کے مطابق، اور کچھ حقوق وہ ہیں جو میں نے اور آپ نے ہمارے ماحول اور معاشرے میں ہم نے اپنے اوپر رکھے ہیں، اپنے اوپر ہم نے لازم کیے ہوئے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ اس نقشوں میں کامیابی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ دنیا کے اندر ہم اپنا دنیا کا نظام چلانے کے لیے کوئی نظم و ضبط مقرر کرتے ہیں، قواعد اور اصول ضابطے مقرر کرتے ہیں،
ہم کہتے ہیں یار اس ضابطے اور قاعدے کے اوپر چلیں گے نا تو کامیاب ہوں گے. اب اس ضابطے اور اس قاعدے کے مطابق چلتے ہیں تو ہمیں اس کا نتیجہ ملتا ہے اگر اس پر چلتے رہتے ہیں نا. اب یہ کہ کیا اس پر ثواب بھی ملے گا اور کیا اس پر میں کامیاب بھی ہو جاؤں گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے ان سارے نقشوں، ضابطوں اور اصولوں کو اپنی مرضی اور منشا نہیں، اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق بنائے اور اس کے مطابق اس پر چلے اور چلائے. تو پھر تو یہ کامیابی کا راستہ ہے اور اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا. اگر ہم اللہ کی مرضی کو نہیں سامنے رکھیں گے تو پھر ہمارے بنائے ہوئے ضابطوں کے اوپر ہمیں اگر کچھ فائدہ مل بھی جائے تو ثواب ملنے کی بات نہیں ہوگی کہ ثواب بھی مل جائے اور کامیاب بھی ہو جائے، یہ بات نہیں ہوگی. تو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں صبح ہوتی ہے نا اور شام ہوتی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو لے کر تعلیمی اداروں میں ڈالا، لے کر جانا ہے، واپس لانا ہے، ٹیوشن ڈالنا ہے، واپس لانا ہے. ان کے ساتھ یہ ساری ہماری جتن لگی ہوئی ہوتی ہے. ٹائم مقرر ہوتے ہیں، خود کرتے ہیں، ملازم کرتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اس دورانیہ میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا، ہمارے دماغوں میں پڑا ہوا ہے یہ مستقبل ہے، مستقبل ہے، مستقبل ہے، اور روشن مستقبل ہم کے کر رہے ہوتے ہیں. بچہ اس کے اوپر اگر کسی بھی جو ہے درجے میں کسی بھی کلاس کے اندر اگر فرسٹ ڈویژن پہ پاس ہوتا ہے تو اس پر فرسٹ گریڈ لیتا، بڑا خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور اس پر ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہو گئے. بھائی یہ محنت ہے، محنت پڑھائی کرا کے اس کو کسی جو نا گریڈ پہ پاس کر دیا اور ہو گیا. یہ تو اپنے نظم و ضبط تھا، اپنے قاعدے اصول تھے، ماں باپ کھڑے ہوئے، پیرنٹس کی محنت تھی جس کے اوپر نتیجہ ملا. تو کیا یہ کامیاب بھی ہو گیا؟ ہرگز نہیں. کامیاب اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس سارے دورانیہ میں جو ہم اپنے بچوں پر محنت کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے اندر ہمارے پاس نماز کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا کہ میرے بچے کو نماز کے ٹائم میں فارغ کر کے پڑھانی ہے. اس کے اندر یہ ٹائم ہم نے نہیں نکالا ہوتا کہ قرآن اس کو پڑھانا ہے. اس کے اندر اس ٹائم کو ہم نے نہیں طے کیا ہوتا کہ اس بچے کو ہم نے مولانا صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس بھیجنا ہے، لے جانا ہے، گاڑی پہ لے جانا ہے، پیسے دینے ہیں، پڑھانا ہے، اس کی آخرت بنانی ہے. یہ ٹائم بیٹ سے بالکل ہے ہی نہیں، ہمارے نظم و ضبط میں ہے ہی نہیں ہے. جب یہ نہیں ہے تو کیا بنے گا یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کیا بنے گا. اور پھر اس کے بعد کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب یہ بچہ اس لیول پہ جس کو ہم لے کر چل رہے ہوتے ہیں نا، چلتے ہم نے جس نتیجے پر محنت کر کے نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، اچھا ڈاکٹر تو بن جائے گا، یعنی ماہر ڈاکٹر تو بن جائے گا، اچھا نہیں کہہ سکتا ہوں میں. اور ماہر انجینئر تو بن جائے گا، اچھا نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اچھا بھی بنے گا. اچھائیاں اور خوبیاں تب آئیں گی جب اس کو ہم اللہ سے جوڑیں گے، اس لین کو اور اپنے نظم و ضبط میں اس کو پیرٹ کر اور اس کو جو اس اول درجے پر رکھیں گے کہ بھائی اس کو ہم نے سب سے پہلے ایک نیک انسان بنانا ہے، نیکی سکھانی ہے اور اس کو برائی سے منع کرنا ہے. تو پھر تو یہ ہے. اور ہمارا حال کیا ہے کہ وہ آیا بچہ موبائل ہاتھ میں پکڑایا، کارٹون پہ لگایا اور ماں باپ فارغ ہو کر اپنے گیموں پہ لگے، وہ اس نے بچے کو اس پہ لگا دیا. اب یہ تھوڑا ٹائم ادھر لگا لے تھوڑا سا اور ہم فارغ ہو گئے، ہمیں ڈسٹرب نہ کریں. اور اس کے بعد ادھر بیٹھے تو باپ ادھر بیٹھا ہے، ماں ادھر بیٹھی ہے، بہن ادھر بیٹھا، بھائی ادھر بیٹھا، سب کے ہاتھوں میں جانا وہ موبائل چیز کی چیز پکڑی ہوئی اور کھیل رہے. کیا کر رہے ہیں؟ کارٹون دیکھ. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ بچہ تنگ نہ کرے، چلو اس میں لگا رہے ہیں. پتہ نہیں اس کا اندر جو انسان کے اندر ہوتا ہے نا، جس کو باطن کہتے ہیں، بننا اس کو تھا، وہ برباد ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہو رہے ہوتے ہیں یہی ماں باپ جو اتنے پیسے اور دولت لگا کر جس بچے کو کسی نے پر لے کر جانا چاہتے تھے نا، وہ چیز تو مل گئی ہے، لیکن ان محروم القسمت ماں باپ کو
بڑھاپے کے اندر پھر سہارا محروم ہے ان سے، غائب ہے، پھر بچہ ہو گیا اور اس نے الگ گھر بنا، کیوں پیدا تو کیا نا، وہ الگ گھر بن گیا اس کا، وہ بیوی کو لے کے ادھر چلا گیا، اور اس کے بعد اس ماں باپ کے لیے، بدقسمت ماں باپوں کے لیے، پھر تو بچہ ایک انگلینڈ میں، ایک یورپ کے اندر، کسی آسٹریلیا میں، کسی اور ملک کے اندر ہے، وہاں ہے، ماں باپ سے کچھ عرصہ تو دعا سلام بھی ہے، اس کے بعد یار اس کو ڈال دو ادھر اولڈ ہوم کے اندر، وہ پر رکھوالی کریں گے اور یہ سسٹم چلتا رہے گا، اس کی کیا دیکھ بھال کرنی ہے، ہمارے بابا ویسی سر پر جو نا بوجھ بنا ہوا ہے۔ تو میرے دوستوں، خدا را آج یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ اولڈ ہوم کے اندر جتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں نا، اور میں تو پہلے حیران تھا کہ ہمارے ملک کے اندر اتنے زیادہ اولڈ ہوم نہیں تھے جو ابھی قائم ہو چکے ہیں، پہلے نہیں تھے اتنے زیادہ، کوئی خال کوئی ملا کرتا تھا، اب تو بہت زیادہ بن گئے، اور پھر اس کے اندر پہلے تو بھائی باپ ہوتے تھے، اب مائیں بھی وہیں پر پڑی ہوئی ہیں، اب عورتیں بھی پڑی ہوئی ہیں وہاں۔ ارے کیا تھا، بچہ آیا، بچے نے کہا میں اعلیٰ ڈگری دینے کے لیے باہر جا رہا ہوں، میری ماں کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، اس کو یہاں چھوڑ دیں اور میں آتا رہوں گا، دیکھتا رہوں گا، کال کرتا رہوں گا، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ قصور کس کا ہے؟ یہ ہمارا اپنا ہے، جو اپنے بچوں کو ہم اس دینی ماحول سے دور کرتے ہیں، مسجد سے دور کرتے ہیں۔ مسجد میں ہمیں اللہ ملا اور عالم کے ساتھ جوڑا، اللہ ملا، ہمیں علماء کے ساتھ جوڑا، نماز کے ساتھ جوڑا، اور وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا جھوٹ حرام ہے، نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا بیٹا، توبہ توبہ توبہ، ایسا نہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو جو تربیت دے رہے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ کوئی جو نے صدقہ کا کھجور لیا اور منہ میں ڈالا ہے، گھٹنی پڑی ہوئی تھی، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز، آپ نے کہا جس طرح کہتا ہوں نکال اس کو، کہ اس کے اندر قباحت ڈالی کہ نکال اس کو، نکال، کیوں؟ پھر اس کے بعد کہا یہ اوصاف الناس ہے، یہ سید کے لیے، تمہارے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ یہ کف کا لفظ کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ اور ہمارا بچہ ہمارے سامنے جھوٹ بولے، بیٹا کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، بڑا سمجھدار ہے، دیکھو کیسے چکر دے دیا اس نے دوسرے کو۔ ہمارا بچہ ہمارے سامنے ننگی بے حیائی کی چیزیں باتیں کریں، فحش باتیں کریں، ماں کے سامنے اونچا بول بولے، باپ کے سامنے اونچا بول بولے، اور آگے سے یہی ماں باپ پھر پٹتے ہیں اپنے انہی بچوں سے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور انہی کا پیسہ ہوتا ہے، اور ان کو گھر سے دھکے دے کے باہر نکالتے ہیں۔ یہ دولتیں ساری پھر کام آ جاتی ہے، بڑے تم صدر کو دیکھ لیں، جنرل کو دیکھ لیں، کمانڈو کو دیکھ لیں، وزیروں کو دیکھ لیں، بڑے بنگلے والوں کو دیکھ لیں، عہدے والوں کو دیکھ لیں، جب ریٹائر ہوتے ہیں نا، سب طرف سے ریٹائر ہوتے ہیں، آخر میں بچے بھی لات مار کے باہر کرتے ہیں، وہ بڑے افسر پھر اسی طریقے سے ہمارے پھرتے ہیں۔ ہائے کاش آج کوئی بچہ تو ہوتا جو پیار سے مجھے ابا کہہ کر کوئی بولتا تو صحیح نا۔ اور جب غریب کوچوں میں، محلوں میں ہمارے ہی بچے، جب صبح ہم اس کو ابھی مسجدوں میں نہیں لاتے ہیں نا، اور صبح اٹھتے سلا دیتے ہیں، بستر ٹھیک کر دیتے ہیں، اوپر جوان بچے ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، سلاتے ہیں بچے کی نیند خراب نہ ہونا، اس نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، اس نے جاب پہ جانا ہے، جاب آگے ہی ہو، نماز چلی گئی، کون سا ماحول دے رہے ہیں؟ پھر یہ قرآن تو پکار کے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف تک نہ کہو، چھڑ دو نہ ماں باپ کو، چھڑ دو نہ، یہ کیا ہے؟ اف تک نہ کہو۔ اور یہاں اف کیا چیز ہے؟ یہ تو بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ یہ تو یہی کہتے ہیں ابا تو کس بات کی بات کرتا ہے، کون سے زمانے کی، تجھے کیا پتا دنیا کہاں پہنچی ہے، اور تجھے تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ اور وہی ابا بیوقوف کہیں کا باہر نکل کے جس وقت جو ہے نا اپنے سے کمزوروں کے اوپر بڑی تڑیاں دکھاتا ہے، اپنے گھر میں دین نہیں تو بیوی بھی نافرمان ہے، بچیاں بھی نافرمان ہے، بچے بھی نافرمان ہے، دھکا دے رہے ہیں، سنتا ہی کوئی نہیں ہے، بات ہے نوکروں پر، ملازموں پر، اور پھر جو ہے جس کمزور کے اوپر اس کی زبان چلتی ہے۔ کیا زمانہ آ گیا ہے،
یہ اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. اس لیے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ہم نے نیک بچے دیکھے کہ جب اپنے باپ کے سامنے قدر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب اس کے جوتے اٹھاتے نظر آتے ہیں، جب اس کے پاؤں دباتے نظر آتے ہیں. یہ سوچ کہاں ملتی ہے؟ یہ بڑے بڑے اسکولوں میں نہیں ملتی، یہ بڑے بڑے یونیورسٹی اور کالجوں سے نہیں ملتی، یہ ان مسجد و مدارس سے ملتی ہے، یہ دینی اداروں سے ملتی ہے. ہمارے دینی اداروں کے اندر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جو پڑھ کے جاتے ہیں نا وہ اپنے باپ کو سلام کرنا اور ماں باپ کا دیدار کرنا حج عمرے کے ثواب سمجھ کر کیا کرتے ہیں. ان کا پاؤں دبانا سعادت مندی سمجھتے ہیں، ان کے سہارا بننا اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث میں ہے رضا رب فی رضا الوالد، کہ باپ کی اللہ کی رضا باپ کی رضامندی میں ہے. سخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. وہ جانتے ہیں، اس لیے ادب احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور میرے دوستوں ہمارے اکثر کی حالت ایسی ہے. اس لیے خدا را آج اپنے بچوں پر اس چیز پر جبر کریں، زور کریں، زبردستی کریں، مسجدوں سے جوڑیں، تعلیم سے جوڑیں، علماء کے حلقے سے جوڑیں، ان سے وابستہ کریں. اور میرے سامنے کئی ایسی مثالیں ہیں، میں مثالیں یہاں پر نہیں دیتا ہوں، اپنے ہی حضرات بہت سارے ایسے جو ہے نا پیسے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں. میں ان کی مثالیں نہیں دیتا ہوں، پڑھتے نظر آتے ہیں. وہی بچے ان کے گردنوں میں پھندا ڈال کر مارتے ہیں انہیں، اور مر جاتے ہیں نا. پھر کہتے ہیں یار مولوی صاحب کوئی نہیں ہے، اس کو جلدی یہاں سے نکالو، بس وہ بہت جو نا ڈر لگ رہا ہے. تو کیا ہے، یہ ماں باپ کو سنبھال بھی نہیں سکتے ہیں. جنازہ تو دور کی بات ہے کرنا دینا. پھر اب بہت سارے ادارے کھل گئے نا، کبھی ایدی والوں کو کہیں گے، کبھی کسی اور کو کہیں گے کہ بس آئیں اس کو پیسے لے لیں، قبر تک لے جائیں اور اس کو دفنا دیں. آپ کے کتنے پیسے بل کتنے مانگے بھیج دو. ہائے ہائے، یہ اپنے کیوں ہوئے گا. اور بھائیوں یہ کیا ہمارا مال دولت کچھ کام نہیں آئے گا، ہمارے عہدے کچھ کام نہیں آئیں گے. بچوں کا میٹھا بول ہمیں وہ سکون پہنچاتا ہے کہ جو یقین جانے دولت سے نہیں. پھر بچہ بڑا ہوتا ہے نا، اس سے وہ کہتا ہے بچہ ابا کیا چاہیے، یہ چاہیے. وہ کہتا ہے ابا کہتا کچھ نہیں چاہیے بیٹا، ذرا پاس بیٹھ کرنا کچھ بول ہی بول لیں، کچھ سہارا ہی دے دیں، کچھ پیار کی باتیں ہی کر لیں. اور کبھی دل سے سینے سے لگے جا، کبھی تھوڑا سا سکون تو پہنچا تو اس سے ملتا ہے. لیکن اپنی بدعمالیاں ہیں جو ہم نے دور کر کے اس کو لایا ہے. بچوں کی تربیت کریں نا اس وقت مشکل لگتا ہے. اپنے ہی کئی دفعہ ایسا ہوا، بچے کو والدین کی یہ ساری فرمانبرداری سکھائی، ان کے داڑھی رکھ لی، نیکی پر آگے. ماں باپ بھی کہنے لگے بیٹا کون سا زمانہ ہے تمہارا، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی. اللہ اکبر، اللہ کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا جنازہ. اور کون سی عمر پڑی ہوئی ہے کہ تم نیک بنتے ہو؟ کون سی عمر تمہاری ابھی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لیتے ہو؟ کون سی عمر پڑی ہوئی ہے کہ تم اللہ کے بندے بنتے ہو؟ ہاں یہی عمر ہے تمہاری بغاوت کرنے کی، سرکشی کرنے کی، اللہ کی نافرمانی کرنے کی. ماحول اور معاشرے کے اندر کس چیز کے اوپر بچوں کو دھکے دے کر لے کے جا رہے ہوتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں تو خدا کا خوف کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، مساجد سے جوڑیں، علماء سے جوڑیں، ان کے قدموں میں بٹھائیں کہ کچھ سیکھ جائیں، ان کی آخرت بھی بنے اور ہماری بھی بنے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا